میں دعوت دوں گا پاسٹر آصف سے کہ وہ آئیں خداوند کا پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ ہلو 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 جی ہلو ہلو، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری آج کے دن کے لیے، ایک اور صبح خداوند نے ہم سبوں کو عنایت کی ہے، ہمیں جیتا رکھا ہے، صحت یاب رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، اور اپنی بڑی رحمت اور اپنی شفقت سے اس نے ہمیں پھر سے گھیرا ہے اور اپنی بارگاہوں میں یاد فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت ہی شکر گزاری کی بات ہے۔ آج صبح ہم اپنے ملک کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس ملک میں خداوند نے ہمیں یہ آزادی بخش رکھی ہے کہ ہم سازوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ ہم خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں، ہم نعرے مارتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم اس کا کلام سن سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور خدا نے اب تک اس خطے کو، اس زمین کو بے گواہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ خداوند کی بڑی کرم نوازی ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں۔ خدا کا خاصہ کلام کرنا ہے، اور جب جب خدا ہم سے کلام کرتا ہے یقیناً ہمیں خوشی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، ہمارا دل شادمانی سے بھرتا ہے، اور ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب، پہلی آیت سے لے کر 44ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ Gospel of John, commencing from chapter 11, verse 1 till 44۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جہاں بڑا مشہور واقعہ ہے، آئیے اپنی یاد دہانی کے لیے ہم اسے پڑھیں۔ لکھا ہے، مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جانا چاہتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اسے کہا، آئے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھیں کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔
اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ بس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی۔ بس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا، اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ 45 اور 46 آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مسیحی زندگی اور بالخصوص عملی مسیحی زندگی کو بائبل مقدس میں سکڑے راستے سے یا تنگ دروازے میں سے داخل ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مشکل زندگی ہے، ایک کٹھن شاہراہ ہے، جس پر چلنے کے لیے نہ تو جلدی کوئی آمادہ ہوتا ہے اور نہ ہی آسانی سے کوئی چل پاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص سہولت ڈھونڈتا ہے، آسانی کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے اس شاہراہ پر چلنے والے بھی تھوڑے ہیں، اور اسی سبب سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بھی تھوڑے ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میں اور آپ یا ہم سب یا ایماندار
اس شاہراہ پر چلنے والا اکیلا نہیں ہے. جب کوئی اسے تنگ دروازے سے تنگ دروازے سے داخل ہونے یا سکڑے راستے پر چلنے کے لیے دعوت دیتا ہے اور متعلقہ شخص ایمان لے آتا ہے تو مسیح بھی اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور آسمان پر جانے سے پہلے مسیح نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا، میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، جس سے مراد روح القدس ہے. تو اس اعتبار سے ایماندار اکیلا ہو یا کلیسیا ہو، اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ دوسرا مددگار اس کے پاس ہے، روح القدس اس کے پاس ہے. اور مسیح نے اس وعدے کو پھر پورا بھی کیا، اپنے پاک روح کو نازل بھی فرمایا. اور یہی وہ مددگار ہے جو اس شاہراہ پر چلنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں درپیش تمام مشکلوں، رکاوٹوں اور مسائل پر غالب آنے کے لیے اپنی الہی مدد ہمیں فراہم کرتا ہے تاکہ میں اور آپ اس شاہراہ پر گامزن رہیں. آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں 3 گروہ ہیں. ایک طرف مسیح کے شاگرد مسیح کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ایک خاندان ہے جو بیتنیہ کے گاؤں میں مقیم ہے، جس سے مسیح کی گہری الفت اور محبت بیان کی جاتی ہے. بیتنیہ کا مطلب ہے انجیر کا گھر یا مصیبت کا گھر، ہاؤس آف فگس یا ہاؤس آف افلکشن. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ ہے جو مریم اور مرتھا کو تسلی دینے کے لیے آیا ہوا ہے. شاید ان کے عزیز ہوں، شاید آس پڑوس کے لوگ ہوں، ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں، وہ ان کے پاس موجود ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں. بیتنیہ یروشلم سے تقریباً کوئی 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور مسیح جب بھی یروشلم جاتے تو اکثر یہاں سے ہو کر گزرتے، اور بالخصوص مریم اور مرتھا کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتے، بلکہ یہاں وزٹ بھی کرتے. اور مرتھا خوب خداوند یسوع مسیح کی آؤ بھگت کرتی، اور ان کے لیے وہ شاید قیاس ہم کر سکتے ہیں کھانے پینے کا بڑا انتظام کرتی ہوگی، کیونکہ یہ خاندان بھی مسیح سے بہت محبت کرتا تھا اور مسیح بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. لہٰذا جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے خداوند کو پیغام بھجوایا، خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. اور ان کی توقع یہ ہے کہ مسیح آئے گا اور جلد آ کر لازر کو، ہمارے بھائی کو شفا دے گا، اس پر ہاتھ رکھے گا یا اس کے لیے دعا کرے گا اور وہ بھلا چنگا ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی توقع کے خلاف سب کچھ ہوا. بہنیں غم کے مارے نڈھال ہیں، روتی ہیں، اندر مسیح کے لیے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور غم بھی ہے، رنج بھی ہے، آنسو بھی ہے. اور جب مسیح ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس سے اپنے شکوے کا اور اپنے گلے کا وہ اظہار بھی کرتی ہیں. معلوم یوں ہوتا ہے کہ شاید لازر ہی ان کا اکلوتا بھائی ہے اور کسی کا ذکر نہیں، اور والدین کا بھی کوئی ذکر نہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ 3 بہن بھائیوں پر مشتمل ایک خاندان ہے، اور ان کا بھائی ہی ان کا خیر خواہ ہے، سرپرست ہے، ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہے. جب غم سے نڈھال بہنیں مسیح سے گلہ شکوہ کرتی ہوئی اس کے پاس آئی ہیں تو مسیح کی بھی چونکہ ان کے ساتھ گہری وابستگی ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، تو مسیح چونکہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے، تو لکھا ہے کہ مسیح بھی رنجیدہ ہوا اور اس کے بھی آنسو
بہنے لگے. اور کبھی میں اور آپ اگر اس کا تصور کریں تو یقیناً جب بھی ہمارے گھروں میں بھی کوئی مر جاتا ہے تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے، وہ انتہائی رقت امیز ہوتا ہے، دکھ اور رنج کا وہ عالم ہوتا ہے. تو کچھ اسی طرح کی صورتحال ان بہنوں کی بھی ہے. اور مسیح جب ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو مسیح بھی ان کے غم میں شریک ہوئے، اور جب انہوں نے کہا کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، تو ان کی ان باتوں سے مسیح بھی رونے لگے ہیں. اور پھر بالآخر مسیح نے ان سے پوچھا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس سے کہاں رکھا ہے. مسیح خداوند ہمارا ہمدرد سردار کاہن ہے. یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیں ہمارے غموں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اکیلا چھوڑ دے. وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا دادرس ہے، وہ ہمارا غم گسار ہے، اور ہماری مشکلوں میں ہم سب کا مشکل کشا بھی ہے. تو جب اسے قبر پر لے جایا گیا تو دیکھا گیا کہ مسیح نے دیکھا کہ اسے ایک غار میں رکھا ہوا ہے. جب وہاں پہنچے ہیں تو غار پر ایک بڑا پتھر دھرا ہوا ہے، اور جب مسیح نے اس پتھر کو دیکھا تو مسیح نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ، اس پتھر کو ہٹاؤ. جب مسیح نے یہ کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ تو مرتھا جو ہے وہ بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے کہ نہیں خداوند، پتھر کو مت ہٹائیے، کیونکہ اب تو میرے بھائی کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں. لیکن مسیح کا اصرار اور مسیح کا تقاضا یہ ہے کہ پتھر کو ہٹاؤ. اور مسیح نے مرتھا کو پھر یاد بھی دلایا، اس کو یاد دلایا، مرتھا میں نے تجھے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. آج صبح بہنوں اور بھائیوں، جو سچائی میرے دل پر ہے وہ یہ ہے، پتھر کو ہٹاؤ. ریموو دا اسٹون. پتھر کو ہٹاؤ. پتھر کئی تشبیہات رکھتا ہے، کئی علامتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور ہم بہت سارے معنی اس کو پہنا سکتے ہیں. لیکن میں 5 باتوں کا آج صبح ذکر کروں گا. کیوں مسیح نے کہا پتھر کو ہٹاؤ؟ جو لازر کو زندہ کر سکتا تھا وہ پتھر کو بھی ہٹا سکتا تھا. اس کی بابت تو لکھا ہے وہ ابراہم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو لازر کی قبر سے بھی پتھر ہٹا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا تم پتھر کو ہٹاؤ، قبر پر سے ہٹاؤ. وہ 5 باتیں پتھر کو ہٹانے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. پہلی بات، یہ پتھر جو ہے یہ رکاوٹ کی علامت ہے. لازر کو زندہ کرنے میں پتھر جو تھا وہ رکاوٹ کی علامت تھا. مسیح تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بیماری موت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری تو خدا کے جلال کے لیے ہے. لیکن مسیح کا جلال ظاہر ہونے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے. مرتھا کی زندگی میں مسیح معجزہ کرنا چاہتا ہے، ایک کرشمہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مرتھا کے معجزے کے حصول میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اس قبر پر پتھر پڑا ہوا ہے. مسیح آیا ہے تاکہ مریم اور مرتھا کے آنسو پہنچ دے، لیکن ان آنسوؤں کے پہنچے جانے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ وہاں پر پتھر موجود ہے. مسیح اپنا اختیار ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، لیکن وہ اختیار، وہ قدرت ظاہر ہونے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ قبر کے اوپر پتھر دھرا ہوا ہے. دنیا کہتی ہے کہ مسیح نے کب کہا میں خدا ہوں، یا خدا میں سے نکلا ہوں، یا خدا میں سے خدا ہوں، یا زندگی کا بانی ہوں. چونکہ دنیا کے دلوں کے اوپر بھی پتھر ہے، آنکھوں پر پتھر ہے، اس لیے
وہ اس زندگی کے بانی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو پتھر جو ہے وہ رکاوٹ کی علامت ہے، اس لیے مسیح نے کہا پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ. جب تک پتھر ہٹے گا نہیں، کرشمہ نہیں ہوگا، معجزہ حاصل نہیں ہوگا، آنسو پہنچے نہیں جائیں گے، تسلی نہیں آئے گی، قدرت ظاہر نہیں ہوگی، اختیار ظاہر نہیں ہوگا، جلال ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ قبر کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ پتھر رکھا ہوا ہے. دوسری بات، یہ پتھر جو تھا یہ بے اعتقادی کی بھی علامت تھی، کیونکہ مرتھا اور مریم اب یہ سمجھتی ہیں کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اب تو وہ مر چکا ہے، چونکہ مسیح وقت پر آیا نہیں، اس نے اسے شفا دی نہیں، تو اب تو ہمارا بھائی مر گیا ہے، اسے قبر میں ڈال دیا گیا ہے اور اوپر کیا رکھ دیا ہے؟ پتھر رکھ دیا ہے. اب کوئی چارہ نہیں، اب کچھ حاصل نہیں، اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو ایک طرف یہ پتھر جو ہے یہ بے اعتقادی کی بھی علامت تھی، اور اسی سبب سے جب مسیح نے کہا پتھر کو ہٹاؤ تو مرتھا نے پتھر کو ہٹانے سے منع کر دیا، اور مسیح نے پھر اسے یاد دلایا اور شکوہ بھی کیا، کیا میں نے تجھے کہا نہ تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. خداوند اسے تو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں. تو گویا مسیح اسے یاد دلا رہے ہیں تیرا ایمان کہاں گیا؟ تو کہتی تھی کہ میں ایمان لا چکی، میں تو ایمان لا چکی. مسیح یسوع جب ناصرت میں آیا تو وہاں بہت سارے معجزات وہ دکھا نہ سکا. مرکز کی انجیل 6 باب کی پہلی 6 آیات اگر ہم پڑھیں تو وہ اپنے وطن میں آیا، اپنے ناطے داروں میں آیا، اپنے عزیزوں میں آیا، اور وہاں وہ معجزات کرنا چاہتا تھا، اپنا اختیار ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں وہ بہت زیادہ معجزات نہیں کر سکا. آپ کو یاد ہے وہ کیوں وہاں معجزات زیادہ نہیں کر سکا؟ اس کا سبب یہی تھا، اور مسیح نے اس بات کا شکوہ کیا. لکھا ہے کہ وہاں اس نے تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھا اور ان کو اچھا کیا، اور کوئی معجزہ نہ دکھا سکا کیونکہ وہ بے اعتقاد تھے، ان کا اعتقاد نہیں تھا. اور لکھا ہے مسیح نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا. عبادت خانے کا سردار مسیح کے پاس آیا ہے اور آ کر مسیح کو کہہ رہا ہے کہ خداوند تو چل کر میری بیٹی کو کیا دے دے؟ شفا دے دے. ابھی شاید وہ یہ درخواست ہی کر رہا ہے، ابھی وہ یہ منت ہی کر رہا ہے کہ مسیح میرے ساتھ چل اور میری بیٹی کو چل کر شفا دے. اسی اثناء میں پیچھے سے اس کو پیغام ملتا ہے اب استاد کو تکلیف نہ دے. کیوں تکلیف نہ دے؟ اب تیری بیٹی مر چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو وہ مر گئی ہے. لیکن مسیح نے کیا کیا؟ لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، لکھا ہے 5 باب کی 35ویں آیت میں، مسیح نے ان کی باتوں پر دھیان نہ کر کے اس عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. اور پھر مسیح نے چل کر اس کی بیٹی کو مردوں میں سے زندہ کیا. پھر اس کے بعد ایک شخص ہے اور اس کا بیٹا ہے، اور اس کے اندر گنگی اور بہری روح ہے، اور وہ شاگردوں کے پاس لایا ہے تاکہ وہ اسے شفا دیں، اسے رہائی دیں، اسے مخلصی دیں، لیکن وہ شاید اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں. اور پھر بالآخر وہ مسیح کے پاس آیا ہے، اور مسیح کے پاس آ کر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میرے لیے کر. مرکزی کی انجیل 9 باب کی 14 آیت سے لے کر 26ویں آیت میں یہ واقعہ درج ہے. مسیح نے کہا، کیا کہا؟ اگر کچھ کر سکتا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے. بہنوں اور بھائیوں سنیے، میرے اور آپ کے مسیحا کے نزدیک اگر مگر کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مسیح نے
اس کے اس جملے کے رسپانس میں کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے. مسیح نے کہا جس کا اعتقاد ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تب وہ بول اٹھا اے خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کر. اور پھر مسیح نے اس کی بے اعتقادی کا علاج کیا اور اس کے بیٹے کو اس گنگی اور بہری روح سے جو ہے وہ شفا بخشی. تو ایک علامت پتھر کی یہ ہے کہ مریم اور مرتھا آپ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے. گویا ایک طرح سے ان کے دلوں پر بھی یہ بے اعتقادی کا پتھر دھرا ہوا ہے اور مسیح چاہتے ہیں کہ یہ پتھر کیا ہو, یہ ہٹے, یہ بے اعتقادی کا پتھر ہٹے, تب ہی تو لازر قبر سے باہر آئے گا. تیسری بات, یہ پتھر جو ہے لازر کی قبر پر پڑا ہوا, یہ نا امیدی کی بھی ایک علامت تھی. یہ نا امیدی کی بھی ایک علامت تھی, کیونکہ جہاں امید ہے وہاں جستجو ہے, جہاں امید ہے وہاں کوشش ہے, وہاں انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. جہاں امید ہے وہاں کچھ کرنے کی تحریک ہے, وہاں کچھ کرنے کی طاقت ہے. جہاں امید ہے وہاں بحالی آ سکتی ہے, وہاں کچھ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. جہاں امید ہے وہاں روشنی کی کرن موجود ہے. جہاں امید ہے وہاں زندگی پنپ سکتی ہے. لیکن جہاں نا امیدی آ جائے, جہاں انسان مایوس ہو جائے, جہاں انسان نا امیدی کے اندر گرفتار ہو جائے, پھر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ نا امیدی کا پتھر تھا جو لازر کی قبر پر پڑا ہوا تھا. رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی ہے. چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی, مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی چیز حاصل ہو جائے تو پھر اس کی امید ختم ہو جاتی ہے. جب تک مجھے اور آپ کو کسی چیز کا انتظار ہے, توقع ہے, ہمارے اندر امید بنی رہتی ہے. اور جہاں امید بنی رہتی ہے وہاں پر شرمندگی نہیں ہوتی ہے, وہاں مایوسی نہیں ہوتی ہے, وہاں حوصلہ شکنی نہیں ہوتی ہے, وہاں بے بسی نہیں ہوتی ہے, وہاں شکست نہیں ہوتی ہے, بلکہ امید سے صبر پیدا ہوتا ہے, امید سے ایمان پیدا ہوتا ہے, امید سے تسلی پیدا ہوتی ہے, اور امید سے زندگی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ نا امیدی ہے. مریم اور مرتھا, خداوند پتھر کو قبر پر سے مت ہٹائیے, اب اس میں سے تعفن اٹھتا ہے, اب اس میں سے بدبو اٹھتی ہے. مرتھا نا امید ہو چکی ہے, مریم نا امید ہو چکی ہے, وہ یہودی نا امید ہو چکے ہیں, اور اسی طرح سے دیگر واقعات جن کا ذکر میں نے کیا, لوگ نا امیدی کا شکار ہیں. لیکن جہاں مسیح آ جاتا ہے وہاں امید آ جاتی ہے, وہاں زندگی آ جاتی ہے, وہاں تسلی آ جاتی ہے, وہاں جلال آ جاتا ہے, وہاں چمتکار ہو جاتا ہے, وہاں کرشمہ ہو جاتا ہے, وہاں معجزہ ہو جاتا ہے. اسی لیے مسیح چاہتا ہے کہ پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ. مرتھا پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ. لکھا ہے ابراہم نا امیدی کی حالت میں, ابراہم نا امیدی کی حالت میں ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. تو نا امیدی میں اور آپ جب ایمان لاتے ہیں, جب اس نا امیدی کے پتھر کو ہم سرکاتے ہیں, تب ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے, تب ہم اپنی برکت حاصل کرتے ہیں, تب ہمارا لازر زندہ ہوتا ہے. تو اس لیے مسیح نے کہا پتھر کو ہٹاؤ. چوتھا جو اس کا سبب, جو علامت ہے اس پتھر کی, وہ ہے بے بسی. گویا مریم اور مرتھا جو ہیں وہ بے بسی کے سے عالم میں ہیں. اب تو آنسو بہانے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب افسوس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو بے کس ہیں, ہم تو لاچار ہیں. اور بعض اوقات جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, جب کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, طب کی دنیا میں بھی کوئی علاج نہیں ہے, اور ڈاکٹر بھی جو ہے
وہ بے بس ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, تو پھر انسان اپنے آپ کو بے بس, لاچار, بے کس اور مایوس سمجھتا ہے. لیکن جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہمارا خدا وہ قادر مطلق خدا ہے. وہ میری اور آپ کی درخواست سے بڑھ کر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بے بسی کے اندر سے بھی امید پیدا کر دیتا ہے. وہ ایسا قادر ہے جس کی قدرت ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے, جو کل, آج, بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. وہی 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی ہمیں ہر طرح کی بے بسی سے نکالنے کا اختیار رکھتا ہے, اور وہی ہے جو بے بس اور لاچار کو مدد فراہم کرتا ہے. وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا ہے, وہ ہمیں کمزور نہیں چھوڑتا ہے, وہ بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی سکت ہے, کتنی طاقت ہے, کتنی برداشت ہے, اور اسی سبب سے وہ ہمیں وہ فضل دے کر, وہ قوت دے کر, وہ دلیری دے کر ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے. ہمارا خدا زور آور خدا ہے. فقط اس بے بسی کے پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے. وہ ہماری ڈھال بن جاتا ہے, وہ ہماری سپر بن جاتا ہے, وہ ہمارا اونچا برج بن جاتا ہے. جیسے حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگرچہ انجیر نہ پھولے, اگرچہ انجیر نہ پھولے اور تاک میں پھل بھی نہ لگیں, اور زیتون کا حاصل بھی ضائع ہو جائے, کھیتوں میں بھی کچھ پیداوار نہ ہو, بھیڑ خانے سے بھی بھیڑیں جاتی رہیں, طویلوں میں مویشی بھی نہ رہیں, سب کچھ ختم ہو جائے, سب کچھ جاتا رہے, قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارا زور ہے, وہ سب کچھ کا سرچشمہ ہے. وہ سوکھے کو ہرا کر دیتا ہے, وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے, وہ ٹیڑے کو سیدھا کر دیتا ہے, وہ بھولے ہوئے کو واپس گھر لے آتا ہے, وہ کمزور کا سہارا بن جاتا ہے, اور جہاں بوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے, اور جہاں وہ بکھیرتا نہیں وہاں سے بھی وہ جمع کر لیتا ہے. وہ ہماری بے بسی کا چارہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ, پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ. مرتھا اور مریم, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کا باعث بنے گی. خدا کا جلال ظاہر ہونے میں یہ پتھر رکاوٹ ہے. 5ویں بات, یہ پتھر جو ہے یہ عدم معرفت کی بھی علامت تھا. نہ جاننے کا سبب, نہ جاننے کا پتھر, عدم معرفت, پہچان کا نہ ہونا, عرفان کا نہ ہونا, عدم معرفت کا پتھر. مریم اور مرتھا اور باقی سب لوگ, سنیے غور سے, مریم اور مرتھا اور باقی سب لوگ اتنا ہی جانتے تھے مسیح کے بارے میں, یا اتنا ہی ایمان رکھتے تھے, یا اتنی ہی پہچان رکھتے تھے, یا اتنا ہی علم مسیح کے حق میں رکھتے تھے کہ وہ فقط بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے. کیسے ہم یہ بات جانتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب مسیح آیا ہے, پہلا تو انہوں نے شکوہ کیا ہے, خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی, یہاں سے ہم کیا سمجھیں کہ مطلب اب تو وہ مر گیا, اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس کے اندر ایمان ہے لیکن وہ ایمان بھی ناکافی ہے. کہتی ضرور ہے کہ میں ایمان لا چکی ہوں, اگر ایمان لا چکتی تو کبھی بھی مسیح کو منع نہ کرتی کہ پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ. چونکہ ان کا اتنا ہی ایمان ہے کہ مسیح بیماریوں پر ہی قادر ہے, تو بہنوں اور بھائیوں, وہ تو قیامت اور زندگی ہے. وہ تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کرنے کی قدرت
रखता है। मसीह, मेरा और आपका मसीह, जिसके इख्तियार में पानी और हवा भी है, वो भी उसका हुक्म मानते हैं। वो उन्हें फरमाता है थम जा, तो वो भी थम जाते हैं। वो जुबान से कह देता है तो नौकर घर पर शिफा पा जाता है। वो कुछ ना भी कहे, बहनों भाइयों, वो कुछ ना भी कहे अपने मुंह से, तो लोग उसका पल्लू पकड़ करके भी शिफा ले लेते हैं। उसकी पोशाक के अंदर से कुदरत जारी होती है। वो ऐसा कादिर है। लोग उसकी शिफा, लोग अपनी शिफा जो है वो उसकी पोशाक का किनारा छूकर हासिल कर लेते हैं। और उस औरत को याद कीजिए जो दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए आई है घड़ा लिए हुए, और मसीह जब उससे पानी मांगते हैं तो वो एतराज करती है, लेकिन मसीह से कहते हैं अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और फिर जब तू वो पानी पी लेती तो फिर तुझे प्यास न लगती, फिर तू पानी भरने के लिए इस कुएं पर मत आती। वो जिंदगी का पानी देने का इख्तियार रखता है। फिर उन लोगों को याद कीजिए जो मसीह को महज एक उस्ताद समझते हैं, एक रबी समझते हैं, और आकर कहते हैं कि हमें ये बताइए कि कैसर को जिजिया देना रवा है कि नहीं। और मेरे और आपके मसीहा की हिकमत दनाई और मार्फत ये है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। उन यहूदियों को याद कीजिए जो मसीह के लिए बड़ा जाल बनाकर लाए हैं ताकि हम उसको शरीयत के कवानीन के अंदर फंसा लें और हम उसको पकड़ लें, लेकिन उन्हें नहीं मालूम उनका वास्ता किसके साथ पड़ा है। हम इस औरत को पकड़ कर लाए हैं और ये ऐन फेल के वक्त जिना के फेल में पकड़ी गई है, और शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरत को संसार करो। अब तू फरमा कि तू क्या कहता है, क्या तू शरीयत से बड़ा है? हाँ, मेरा और आपका मसीहा शरीयत से भी बड़ा है। वो सब्बत का भी मालिक है, इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। वो जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगा जो इस बात की अलामत है, इस बात की तरफ इशारा है कि शरीयत का देने वाला, शरीयत को लिखने वाला यही है जिससे शरीयत जारी हुई है। और उसने फरमाया कि तुम में से जो बेगुनाह हो वो इसे पहला पत्थर मारे, और एक एक करके सब उस औरत को छोड़कर चले गए हैं। ये जो मेरा और आपका खुदावंद है, हमारा मसीहा, जिसकी मार्फत, जिसकी पहचान हमें जो है वो आज़ाद करती है, जो हमें उसका मुकाशफा देती है, तो अदम मार्फत का पत्थर जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है, जिसके सबब से मरियम और मर्था जो है वो कहती हैं कि पत्थर को कब्र पर से मत हटाइए, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद फरमाता है कि पत्थर को हटाओ। और फिर उस औरत को मुआफ करके वहाँ एक नया हुक्म, एक नया नमूना, बख्शिश, मुआफी, रहम, तरस, दरगुजर का खुदावंद ने उन्हें दे दिया। उस औरत को उनके जुंगल से उसने आज़ाद कर दिया। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं हम उसकी परस्तिश करते हैं। इसीलिए तो लिखा है रोमियो के खत में, हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी ये है कि हम उस खुदाए बरहक और उसके बेटे मसीह को जाने, उसको जाने। तो इस एतबार से ये अदम मार्फत का पत्थर था जो चाहता था मसीह कि उस कब्र पर से हटे। आज मैं और आप जब अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं बहनों और भाइयों, शायद कई तरह के पत्थर हमारे सामने हैं जिनके सबब से हमारी बरकत रुकी हुई है, जिसके सबब से हमारा मौजा रुका हुआ है, जिसके सबब से हम खुदा का जलाल नहीं देख पा रहे हैं, जिसके सबब से हम खुदा का इरफान नहीं पा रहे हैं, हम वो मौजा हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो खुदा हमारी शख्सी ख़ानदानी ज़िंदगी में करने वाला है, क्योंकि कब्र पर क्या पड़ा हुआ है? पत्थर पड़ा हुआ है। इसलिए मसीह कह रहा है पत्थर को हटाओ। आ जाइए थोड़ी देर के लिए
ہم اپنی اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں. کون کون سا پتھر ہے جو ہماری زندگیوں میں پڑا ہوا ہے جسے ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ وہ برکت جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے ہم وہ حاصل کر سکیں, ہم وہ لے سکیں, اور ہم خدا کے جلال کو بھی دیکھ سکیں, وہ برکت بھی پا سکیں, وہ معجزہ بھی حاصل کر سکیں اور اس کے جلال کا باعث بھی بن سکیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں خداوند کی حضوری میں اور اپنی اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں. مسیح فرماتا ہے پتھر کو ہٹاؤ, اور وہ پتھر میں نے اور آپ نے ہی ہٹانا ہے. لازر جو ہے وہ مسیح زندہ کرے گا, معجزہ مسیح کرے گا, لیکن پتھر کو میں نے اور آپ نے ہٹانا ہے, اور وہ میرا اور آپ کا فعل ہے, وہ میرا اور آپ کا کام ہے. کیا کہیں میری اور آپ کی زندگی میں بے اعتقادی نے جگہ تو نہیں لے لی؟ کہیں میری اور آپ کی زندگی میں نا امیدی نے جگہ تو نہیں لی ہوئی؟ ہم کسی ایسے حالات سے دوچار تو نہیں جہاں ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اب میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں؟ جیسے ساری یہ سوچتی تھی کہ اتنی بڑھیا ہونے پر میرے لیے خوشی ممکن نہیں. تو آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ کا مسیح آپ کے لیے ہر طرح کے حالات میں امید پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ 100 برس کے ابراہم کو اور 90 برس کی ساری کو اولاد دے سکتا ہے, ان کے لیے برکت کو جاری کر سکتا ہے, تو وہ خدا بدلہ نہیں ہے. اگر وہ مریم اور مرتھا کا مرا ہوا 4 دن کا بھائی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو وہی خدا آج ہمارے درمیان موجود ہے, وہی ہمارے لیے معجزہ کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن فقط بے اعتقادی کے پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے, فقط نا امیدی کے پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے, فقط عدم معرفت کے پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے, فقط بے بسی اور لاچاری اور خود ترسی کے پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے. تب ہم اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس کی قدرت بڑی ہے جو ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے. وہ سب چیزوں کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے, وہ سب چیزوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میری اور آپ کی اور خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں ایک نیا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں معجزہ ہو, ہمارا لازر قبر سے باہر آ جائے. آئیے ہم اپنے اپنے پتھر کو ہٹائیں تاکہ ہم اپنا لازر زندہ کروا سکیں. آئیے ہم دعا مانگیں. نہایت ہی مہربان زندہ آسمانی پیارے خدا باپ, آج کی صبح ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تجھے مبارک کہتے ہیں, تیری ستائش کرتے ہیں. اگرچہ تو بلند و بالا ہے, لیکن تو بھی خداوند تو اپنے بچوں کے درمیان اترتا ہے اور ان کے درمیان تخت نشین ہوتا ہے. خدا باپ, ہماری جان تیری بڑائی کرتی ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں ہے. تو ہی سب میں سب کچھ ہے, اور تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خداوند تو ہی ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اپنا اپنا پتھر ہٹا سکیں. اور خدا تو ہی ہے جو ہمارے لازر کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج صبح ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے, خاندانوں کے لیے, کلیسیا کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا ہم پر اپنا فضل جاری کر. خدا ہماری بے اعتقادی کا چارہ کر. خدا ہمیں خداوند پاک خدا وہ ایمان عنایت کر جس کے سبب سے ہم اپنا معجزہ حاصل کر سکیں.
हम तेरी बड़ी कुदरत को अपनी जिंदगियों में ज़ाहिर होता हुआ देखना चाहते हैं। हम खुदावन तेरा इरफान पाना चाहते हैं, हम तेरी कुर्बत पाना चाहते हैं। अपने बच्चों को तौफीक इनायत फरमा, वो फजल इनायत फरमा जो हमारी ज़रूरत है। प्यारे खुदा, आज अपने आप को हम तेरी पनाह में देते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। सारी इबादत के लिए, हमदो सना के लिए, इन हदिया जात के लिए, इन नजरानों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा बाप, इस सब कुछ के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं। अपने बच्चों को अपनी हजूरी से अपना इत्मीनान, ताज़गी, तसल्ली देकर रुखसत कर। खुदा, हमारे मुल्क पर करम कर, फजल कर और अपना आसमान खोल। और जहाँ जहाँ जो जो रुकावटें हैं इस मुल्क की तरक्की में, हमारी दिली दुआ है खुदावन कि वो दूर हो और तेरा जलाल आश्कारा हो। प्यारे खुदा, अपना फजल कर, सब बातों में तेरा ही नाम जलाल पाए, इज्जत पाए और पाक माना जाए, और तेरी बादशाही आए और तेरी सलीब का झंडा लहराए। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं।